بھائی آج سرکار کی ولادت کا دن ہے، تو پہلے پروگرام کچھ اور تھا، لیکن پھر ہم نے کہا چلو ادھر ہی سامنے کہہ رہے ہیں اعلان کر دیا کر لیتے ہیں۔ سرکار کی ولادت کے متعلق خالصتاً بات الحمدللہ ہمارے عقائد و نظریات واضح ہیں، بارہا بیان ہو چکی ہیں۔ سرکار کی مواہب لدنیا بڑی مشہور کتاب ہے حدیث کی، اور سبل الہدی والرشاد یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے سیرت۔ ان کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو پھر کیا ہوا، کیسے پیدا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ مطالعہ کر کے میں نے اخذ کی ہیں، تو آپ کو نئی بات بندہ زیادہ شوق سے سنتا ہے، وہ پرانی براہی باتیں وہ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت صدیوں پہلے بیان کر کے خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے حضور کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اب کیسے پیدا کیا؟ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم کو پیدا کرنا چاہا تو پھر فرشتوں سے فرمایا کہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور جبریل امین جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، جس کو کہتے ہیں سید الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار ہے، جبریل کو کہا جبریل جو بھی کوئی پیدا ہوتا ہے اس کا خمیر لیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ جب پیدا ہوئے جہاں سے مٹی لی گئی اسی جگہ پر ہم نے دفن ہو، یہ اٹل یہ حقیقت اور فیصلہ ہے۔ بندہ جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے نا، وہ پیدا لاہور میں ہوا، کراچی میں چلا گیا، لیکن دفن وہ لاہور میں ہی ہوگا، کیونکہ جس جگہ سے اس کی مٹی لی گئی اسی جگہ میں ہی اس میں دفن ہونا ہوتا ہے۔ جبریل جاؤ مٹی لو، کہاں سے؟ مکہ پاک سے نہیں، ولادت مکہ پاک میں ہے، حضور کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جائے ولادت وہ مکہ پاک میں ہے جی۔ اور لیکن کہا گیا اسی فلسفے کے تحت کہ بندہ جہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے وہاں ہی دفن ہوتا ہے۔ جبریل جاؤ مدینہ منورہ کی فلاں جگہ ہے، نہ کوئی وہاں راستہ ہے نہ کوئی آتا جاتا ہے، لیکن ملائکہ کو اللہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ جہاں چاہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ جبریل امین آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار ان کا مشرق میں ہوتا تھا، ایک بار مغرب میں ہوتا تھا، اتنی طاقتوں کے مالک تھے جی۔ قرآن نے بھی ذوالقوۃ المتین کہا ہے نا، بڑا وہ مضبوط فرشتہ ہے۔ تو ظاہر ہے جب سارے فرشتوں کی صدارت دی جا رہی ہے، اور فرشتے آپ کو پتہ ہے ہمارا نظریہ ہے کہ وہ ہر گناہ سے معصوم ہیں، دو ہستیاں ہر گناہ سے پاک ہیں، ملائکہ بھی گناہ سے معصوم ہیں، انبیاء بھی گناہ سے معصوم ہیں۔ حکم ہوا کہ جبریل یہ فرشتوں کی ٹیم لے جاؤ جی۔ صاحب مواہب لکھتے ہیں کہ جبریل امین نے عرض کی یا رب العالمین کہاں لے جاؤں؟ فرمایا فلاں جگہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، اس کو یثرب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کیا کہتے ہیں جی؟ یثرب، کئی لوگ یثرب پڑھتے ہیں راہ کی زبر کے ساتھ، وہ غلط ہے، یا اہل یثرب راہ کی زبر کے ساتھ۔ تم جاؤ یثرب سے فلاں جگہ پر، بالکل ایک چٹیل میدان ہے، کسی کی وہاں آمد و رفت نہیں ہے، کسی کا آنا جانا نہیں ہے، لیکن تم نے جانا ہے وہاں سے مٹی اٹھانی ہے، کس کے لیے؟ میرے محبوب کی ولادت کے لیے۔ جبریل امین چلے جاتے ہیں، وہاں کی وہ مٹی اٹھاتے ہیں، یا رب العالمین مٹی اٹھا لی ہے، تیرے حکم کی تعمیل کر لی ہے، اب میں بھی اور یہ فرشتوں کی ٹیم بھی کیا کرے؟ اب تم ایسے کرو، اس مٹی کو لے جاؤ اور تسلیم پانی کے ساتھ اس کو دھو۔ حالانکہ مدینہ پاک کی ویسی آپ کو پتہ ہے کہ مٹی پاک ہی پاک ہے جی، حضور اٹھاتے تھے بسم اللہ توبہ ور دینا جی، تو وہ تو پاکیزہ زمین ہے، لیکن اب وہ پیدائش کس کی ہونی ہے، ولادت کس کی ہونی ہے؟ جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ کسی کی کہاں سے مٹی اٹھائی گئی، کسی کی کہاں سے،
لیکن سرکار کی ولادت سے پہلے فرشتے جاتے ہیں اور مٹی کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ توجہ کی ضرورت ہے. حدیث پاک جب ہو رہی ہو تو سب وظیفے سب کلام بند وہاں سے اٹھاؤ، اٹھا لی یا رب العالمین. اب جو تسنیم ہے اس پانی سے تم نے دھونا ہے. علماء موجود ہیں، قرآن میں موجود ہے کہ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ، آگے کیا ہے؟ کہ جنتیوں کو جب اللہ رب العزت پاکیزہ مشروب پلائے گا تو اس کے اوپر کستوری کی مہر لگی ہوگی. اس کے اوپر، یہ قرآن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی جس سے قانونی ہے، تو اس کے اوپر رقیق مختوم ہوگی، ایک مہر لگی ہوگی. کس کی؟ ختام و مسک. جو مشروب پلانا ہے نا جنتیوں کو، اوپر مہر کستوری کی ہے. ذرا آپ حساب لگائیں، بیر کستوری کی مہر لگی ہو تو اندر جو پانی ہوگا مشروب ہوگا کتنا بے مثال ہوگا. سبحان اللہ. جی اس کی مثال ہی کہیں نہیں ملتی. جی اب تو تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ پانی جنتیوں کو دینا ہے اور اس پانی کے اوپر تسلیم چھڑکنا ہے. اس پانی کے اوپر، اس سے بھی ذرا ایک چیز کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے نا. آپ دہی بھلے کھاتے ہیں، چیزیں کھاتے ہیں، کوئی خاص اوپر چیز ڈال دی جائے تو ذائقہ بڑھ جاتا ہے. اس کے اوپر تسنیم جو ہے نا وہ چھڑکنا ہے. اور تسنیم کیا ہے؟ فرمایا تسنیم وہ پانی ہے جو اللہ انبیاء کو اور مقربین کو صرف قیامت والے دن پلائے گا. اس کے سوا کوئی وہ پانی نہیں پی سکتا، وہ بے مثل پانی. اب کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب کے مدینہ منورہ کی مٹی کو تسنیم کے پانی کے ساتھ دھونا ہے. اور امام رازی نے تسنیم کی ایک اور تفسیر بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ تسنیم وہ پانی ہے جو آسمان سے زمین تک 24 گھنٹے اللہ کی طرف سے جاری رہتا ہے. یہ تسنیم پانی ہے. اس میں آتا ہے نا کہ دن رات پورا سال اللہ کی طرف سے بارش جاری رہتی ہے، اور بارش کے قطرے بوندیں وہ نیچے ٹپکتی رہتی ہیں. کبھی اللہ چاہتا ہے کسی علاقے میں وہاں رحمت کر دیتا ہے، کبھی کسی علاقے میں. آپ دیکھتے ہیں کہ علاقے میں بارش ہو رہی ہے، دوسرا علاقہ بالکل خشک ہوتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ ایک تفسیر یہ بھی کہی کہ جو فضا کے اندر پانی اوپر سے گرتا ہے، کبھی آپ جا رہے ہوتے ہیں کوئی بارش نہیں ہوتی، پانی گر جاتا ہے، آپ دیکھتے ہوتے ہیں بارش میں پانی کہاں سے، وہ تسلیم ہوتا ہے. ٹھیک، وہ خاص پانی ہوتا ہے. اب اس پانی کے ساتھ کیا کرو؟ میرے محبوب کے خمیر کو صاف کرو. مدینہ پاک کی مٹی وہ بھی پاکیزہ مٹی ہے، لیکن یہ پانی تسنیم کا ہے، جنت کا ہے، انبیاء کو پلایا جانا ہے. جو پانی انبیاء کو پلایا جانا ہے، میرے محبوب سارے نبیوں کے سردار ہیں. تم دنیا میں وہ پانی جنت سے لے آؤ اور اس کے ساتھ ان کا مدینہ منورہ کی مٹی کو صاف کرو. اب وہ فرشتے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے وہ ایسا ہی کیا. تسنیم کے پانی کے ساتھ مٹی کو، مدینہ منورہ کے خمیر کو دھو دیا. یا رب العالمین، ہم نے دھویا اور اتنی خوبصورت وہ کیا کہتے ہیں کہ خمیر ہو گیا، موتی کی طرح چمکنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. یا رب العالمین، اب کیا حکم ہے؟ آگے جو مرحلہ آنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ آپ اس کو لے جاؤ. عرش، کرسی، فرش، زمین، آسمان، ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں، عرش، کرسی، ہر جگہ اس کو گھماؤ. یہ گھمانا اس بات کی دلیل تھی کہ قیامت تک اگر ہر جگہ پر حکومت ہوگی تو فقط سرکار ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ. اس لیے تو جبریل امین نے کہا قلبت مشارق الارض ومغاربها ولم ارى قبله ولا بعده مثلها. جبریل امین سارے فرشتوں کا سردار ہے. کہتا میں نے زمینوں اور آسمانوں، مشرق مغرب میں جتنی کائنات ہے میں نے اس کو چھانا اچھی طریقے سے، لیکن کوئی چیز بھی حضور کی مثل مجھے نہ ملی. ان کی مثل کا دعویٰ کرنے والے بتائیں، تم نے تو تسلیم دیکھا ہی نہیں ہے. حضور کا مقدس وجود
پھر کیا ہوا وہاں کے، پھر اس کے بعد اللہ کریم نے حضور کے نور کو پیدا کیا۔ اب جب ولادت ہونے لگی ہے حضرت عبد المطلب، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد گرام اور بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب۔ ابھی جو ہے وہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا، یہ سیرت حلبیہ کی بات ہے اور عبارت میں پیش کرتا ہوں۔ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو کیا ہوا، تزلزلت الکعبۃ ولم تسکن ثلاثۃ ایام ولیال۔ دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ جو ہے نا وہ حرکت میں آ گیا، کعبۃ اللہ حرکت میں آ گیا، یہ جھومنے لگا، اور ایک دو لمحے کے لیے چیز جھومنے والی جھومتی ہے، حرکت کرتی ہے، پھر بند ہو جاتی ہے۔ علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں تک طواف کعبہ کرنے والے لوگ دیکھتے رہے کہ وہ کعبۃ اللہ جھومتا رہا، جھومتا رہا، جھومتا رہا۔ کسی نبی کی ولادت پر جھوما نہیں، کسی نبی کی ولادت مکے کے ارد گرد نہیں ہوئی۔ اگر یہ اعزاز ملا ہے تو فقط سارے نبیوں کے سردار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، بس جاتے جاتے دیوار کعبہ جھک گئی مقام ابراہیم کی طرف۔ امام اہل سنت نے جو کچھ کہا ہے نا وہ قرآن حدیث کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی اس جبین شہادت کے لاکھ۔ اب ساری کائنات تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، ادھر سجدے کرتی ہے، جھکتی ہے، لیکن آج جب سرکار کی ولادت ہوتی ہے تو سارا کعبہ حضور کی جائے ولادت کی طرف جھک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آج نظام بدل چکا ہے۔ وہ اوپر پہاڑی پہ حضور کی جائے ولادت کی طرف جاتے ہیں اور ارد گرد عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کی جب ولادت کا جو ہے نا وقت قریب آیا تو جتنے جنگل کے چرند پرند تھے سارے حضور کی ولادت والے کمرے کے اوپر بیٹھ گئے جی، اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی جی۔ اب آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ پرندے تو وہاں جاتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے جنگل میں، یہاں تو سلسلہ مطلب ہے کہ واضح نظر بھی نہیں آ رہا، یہ کیا وجہ ہے؟ پھر پتہ چلا کہ حضور کی ولادت، اللہ اکبر، پھر حضور کی ولادت ہوئی۔ آج سارے جھگڑے چل رہے ہیں نور و بشر کے، کوئی کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے اس کا متن ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے اس کا راوی ضعیف ہے۔ سب سے بڑی راویہ حضور کی ولادت کی حضور کی امی جان سے بڑھ کر کوئی نہیں، حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ آپ نے سارے نور و بشر کے جھگڑوں کو تھوڑے سے لفظوں میں ختم کر دیا۔ خرج منی نور، میرے بطن اقدس سے ایک وجود، ایک نور کا ظہور۔ کیسا نور ہے جس کو جنت کے پانی سے دھویا گیا، وہ کیسا نور ہے جس کو فرشتوں کی ٹیم مدینہ منورہ سے مٹی اٹھانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو پھر آپ فرماتی ہیں اضاءت لہ قصور شام۔ قصور قصر کی جمع ہے، قصر کا معنی ہوتا ہے محلہ اور قصور کا معنی ہے محلہ۔ آپ فرماتی ہیں جب آپ کی ولادت ہوئی نا میں نے دیکھا کہ شام کے جو محلات تھے وہ چمک اٹھے۔ ذرا قابل غور بات ہے، کمرہ ہو بند، ہر طرف سے بالکل ڈاک ہو، اندر ہوں کھجور کے قد جیسی بڑی بڑی کیا کہتے ہیں کہ قد آور عورتیں، اور روشن دان وغیرہ بھی کچھ نہ ہو، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اندر بندہ کھڑا ہو اور اتنی طویل مسافت شام کی، اتنا مکے سے یمن سے دور شام ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نور جب نکلا تو برکتیں اتنی زیادہ، نورانی برکات اتنی تھی، نگاہ اتنی تیز ہو گئی کہ یہاں کھڑے مکے کے پہاڑ جبل ابی قبیس پر
اور جا کر شام کے محلات کو دیکھیں۔ وہ تو حضور کی والدہ تھی، ان کی تو بڑی شان ہے۔ داتا حضور نے لاہور میں کھڑے کھڑے اپنے مقتدیوں کو کہاں کا دیدار کرا دیا؟ اب ظاہر ہے جب کوئی استاد آتا ہے تو لیک شاگرد تو خوش ہوتے ہیں کہ استاد کی آمد ہو گئی ہے، سبق پڑھیں گے جی یہ ہدایت ملے گی، وہ ہدایت ملے گی جی، یہ کتاب پڑھیں گے، وہ کتاب پڑھیں گے۔ اور جو کیا کہتے ہیں کہ نالیک شاگرد ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہ ہی آتے تو جی۔ اب سرکار کی جب آمد ہوئی تو صحابہ کو، صحابیات کو تو خوشی ہوئی۔ حضرت کیا کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون کی والدہ فرماتی ہیں ادھر ولادت ہو رہی ہے، اور ولادت کس ٹائم ہوئی؟ نہ دن نہ رات، پاکستانی ٹائم 4:20، رات جا رہی ہے، اندھیرے ختم ہو رہے ہیں اور دن کی روشنیاں طلوع ہو رہی ہیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں حضرت عثمان بن مظعون کی والدہ کے اوپر سے جو ستارے ہیں نا وہ اتنا نیچے آ گئے کمرہ ولادت پر کہ ہمیں ڈر پڑ گیا کہ کہیں اوپر گر نہ پڑے، یہ سارا نظام سارا بدل نہ جائے۔ ولادت کن کی ہے؟ جو سارے نبیوں کے ساتھ، اور کیسے ہو رہی ہے؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ناف کاٹنی پڑتی ہے، اس کی کمزوری ہے، ختنہ کرنا پڑتا ہے جی، 100 معاملات، لیکن آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ جیسے آپ نے چاہا ایسے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ اکبر۔ اور پھر ولادت ہوئی، آپ کہنے لگے کہ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ جو آمنہ وہ جو تمہارے چہرے کے اوپر نورانیت تھی آج وہ نورانیت غیب نظر نہیں آتی، کہا وہ سارا نور ان کا تھا جو میرے وطن کا تھا۔ آپ کو پتہ ہے امام راضی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تعظیم کے لیے شیطان کے سوا، تو وہ انہوں نے کیوں سجدہ کیا؟ کیا تھا آدم علیہ السلام؟ وہ نور نبوت تھا جو ان کی پیشانی میں چمک رہا۔ کہا وہ پیدا ہو گئے، اور پھر حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے کہا دیدار کروں، سرکار آ گئے میں دیدار کروں۔ آگے سے فرماتے ہیں ہجوم ہی ہجوم ہے، کہا ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تو فرشتے دیدار سے فارغ نہیں ہوئے۔ عبد المطلب تمہاری باری بعد میں ہے، ابھی ملائکہ سارے حضور کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ والی مخلوق بھی نیچے آ گئی۔ ظاہر ہے جب وہ مخلوق نیچے آ گئی تو کعبہ کیوں نہ جھکتا ان کی طرف؟ آپ نے تو پھر خود کو خود ہی جھکنا تھا جی۔ اللہ اکبر، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی امی جان اللہ اکبر، آپ فرماتی ہیں کہ عجیب کفیت ولادت ہوئی، حضور کا مکھڑا غائب ہو گیا، حضور کا مکھڑا غائب ہو گیا، سبز رنگ کے کپڑے میں نورانی چہرہ غائب ہو گیا۔ سرکار کو پوری دنیا کی سیر کرائی، سمندروں کی، دریاؤں کی، دیہاتوں کی، شہروں کی، سب سیر حضور کو کرائی گئی، کیونکہ حضور کی حکومت پوری دنیا پر۔ آپ کی امی جان پھر وہ ملائکہ پھر حضور کو لے کے آئے، امی جان نے پھر جو ہے وہ سلسلہ دودھ کا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ 10 عورتوں نے حضور کو دودھ پلانے کا شرط کیا، اور فرماتے ہیں جتنی عورتوں نے دودھ پلایا ہے ساری کی ساری مومنہ تھی، ساری کی ساری مسلمان تھی جی، ہاں وہ حضرت صہیبہ ہوں، ہاں وہ حضرت ام ایمن ہوں، ہاں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہوں، ہاں وہ قبیلہ سلیم کی 3 عورتیں ہوں، ہاں وہ قبیلہ بنو سعد کی خوشبخت خاتون ہو، جس نے بھی حضور کو دودھ پلایا ساری کی ساری کیا تھی؟ مومنہ۔ جب رضائی والدہ مومنہ تھی تو پھر حضور کی والدہ کا بھی حقیقی والدہ کا کیا ہوگا؟ آج بدبخت لوگ کتابوں میں لکھتے ہیں حضور کے والدین جنتی نہیں کیے، حضور کے والدین حالت شرک نے کیا بکواس کرتے ہیں سو، جن کی رضائی والدہ ساری کی ساری جو ہے وہ مومنہ ہیں، جنتی ہیں، تو حقیقی والدہ
جو حضور کی آمد کا سبب بنی ان کا کیا عالم ہوگا آپ خود اندازہ کر لیں۔ جب حضور پیدا ہوئے سارے خوش ہوئے، شیطان رویا، خوب ٹکا کے رویا جی۔ تو باقی لوگوں نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے نا، تو بھائی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے روتی ہے کہ نہیں جی؟ روتی ہے نا۔ آج تک سائنسدانوں نے نہیں بتایا کہ وہ کیوں روتی ہے، وہ صرف نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ حضور نے بتایا وہ کہا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے، وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنا خونی پنجہ جو ہے نا مارتا ہے اس کے پیٹ میں۔ شیطان دشمن ہے نا ہمارا، وہ بچے کو رلاتا ہے، ڈراتا ہے کہ تم ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بچہ دنیا میں آ کے خوش ہوتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، تنگ کوٹھڑی سے باہر آیا ہے تو عقل کا تقاضا ہے خوش ہو، لیکن وہ خوش ہونے کے بجائے کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ شیطان اسے رلاتا ہے۔ تو اب باقی شیطان کے چیلے کہنے لگے کوئی بات نہیں، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے جس کونے میں روتا ہے تم رلاتے ہو، شیطان ہے نا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے، وہ رلاتا ہے، وہ دشمنی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا ساروں کو گمراہ کر سکتا ہے، میرے مخلص بندے تیرے داؤ میں نہیں آ۔ اب وہ مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کوئی نہیں ٹھیک ہے، تم پاؤں مطلب پنجہ مارو تو کیا ہے، وہ پڑیں گے۔ اب جب وہ آگے آنے لگا نا شیطان جی، بھائی حضور پیدا ہو چکا میں پنجہ ماروں، وہ روئیں، ادھر سے اللہ نے جبریل امین کو بھیج۔ اب ٹاکرا شیطان کا اور جبریل امین کا ہے، ادھر اللہ نے وہ فرشتہ بھیجا ہے جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور ادھر وہ بے ایمان ہے جس نے سجدہ ہی نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، منکر ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ پھر مقابلہ نتیجہ تو آپ کے سامنے ہی ہے جی۔ آگے بڑھا شیطان، جبریل امین نے ایک ٹانگ ماری، دور جا گرا جی، اور حضور تشریف لائے، روتے ہوئے نہیں مسکراتے ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، بالخصوص کوئی یتیم بچہ پیدا ہوتا، مکے کی بہر دیہات والی عورتیں وہ آتی، اس کو اٹھا لیتی، 2 سال 2.5 سال دودھ پلاتی، دودھ کی اجرت لیتی، ان کا کام ہی اس پہ چلتا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ مکے میں ایک جو ہے پیدا ہوئے ہیں وہ ہیں در یتیم، والد پیدا ہونے سے 2 ماہ پہلے النبی عطر کی تحقیق کے مطابق پردہ کر چکے ہیں، تو اب وہ عورتیں ہیں جو بھی آئی واپس چلے گی، جن کے ان کا والد ہے نہیں، کون ہمیں اجرت دودھ کی کون اجرت دے گا، 2 سال کون دودھ فری میں پلائے، ساری چلے۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں آئی سرکار آرام جی، اور بعض روایات میں 7واں 8واں دن تھا، بعد میں 11واں دن تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں جب آئی تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے کہا کون اجرت ہمیں دودھ کی دے گا، چلی گئی، لیکن محدث ابن جوزی مولد الرسول میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے، ابن جوزی اس کا رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے سرکار جس کے آنے پر مسکرا پڑے رب کا فیصلہ۔ حلیمہ کا من ہے ٹھنڈے مزاج والی، سعدیہ کا من ہے پوری کائنات سے خوشبخت خاتون، باقی عورتیں آتی گئی جاتی گئی، حضرت علیمہ سعدیہ آئیں، حضور مسکرا پڑے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایسے حضور کے حسن کے جلووں میں مست ہو گئی کہ مجھے پھر یہی بھول گیا کہ میں آئی کس مقصد کے لیے تھی۔ میں تو یہاں آئی تھی کہ اٹھا کے قبیلہ بنو سعد کے لے جاؤں گی، لیکن حضور کے نورانی جلوے جب میں نے دیکھے میں اصل مقصد ہی بھول گئی۔ تھوڑی دیر اس نورانیت میں جب تھوڑی کمی آئی میں نے حضور کو اٹھایا، میں نے کہا چلو اپنے قبیلے میں جا رہی ہوں، نیچے حضور کو سلام کراتی جاؤں، خود بھی سلام کر لوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نیچے اتری پہاڑی سے، جب ابو قبیس سے صفا مروہ سے نیچے اتری جب، تو میں نے کہا حجر اسود کو چومتی ہوں۔ حضور کا مقام اتنا ہے کہ حجر اسود اپنی جگہ چھوڑ کر نا وہ آگے بڑھ کے حضور کے لبوں کو بوسے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار قیامت، سرکار قیامت۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں پھر وہاں سے چلی، میری اونٹنی نے کعبے کو شکرانے کے 7 سجدے کیے، یہ موبائل دنیا میں موجود ہے جی۔ اونٹنی کو پتہ چل گیا، اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اس کی رفتار میں اضافہ ہو گیا، اور اللہ اکبر۔ پھر جب وہ اونٹنی چلتی تھی نا، جدھر اس کے پاؤں لگتے تھے نیچے سب لوگ
آج بھی پورے اس عرب ممالک میں قبیلہ بنو سعد سب سے زیادہ سبزہ زار، وہاں گرین پن سب سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جدھر اٹھنے کے قدم اٹھتے تھے نا نیچے دیکھتے تھے سبزے۔ حضرت خضر علیہ السلام بخاری میں آتا ہے جدھر بیٹھتے تھے سبزہ ہو جاتا تھا۔ پھر سرکار کا وجود سرکار کا پھر آپ مطلب فرماتی ہیں جب آگے گئے حضور جو ہی قبیلہ بنو سعد میں پہنچے ہر گھر سے کستوری یہ کیا طریقہ تھا 7 دنوں کے بعد کپڑے عورتیں دھوتی تھی پیر بزا پر جی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کوئی نہیں گئی، 7 دن گزر گئے اور پھر 7 والے گھر سے اگر چراغ کی ضرورت پڑتی وہ منگوا لیتے۔ دونوں کام حضرت حلیمہ سعدیہ نے نہیں کیے۔ جب عورتوں نے پوچھا کہا جب سے حضور تشریف لائے ہیں کسی چراغ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب یہ آئے ہیں تو وَيُزَكِّيهِمْ، یہ سب کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، خود پاک ہیں دوسروں کو پاک کرنے کے لیے آئے، کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں۔ فرض کے یہ حضور کی ولادت کا اگر ہم آگے پورا شروع کر دینا برکات اور یہ چیزیں حدیث اور سیرت کی صرف کتابوں سے، تو آپ کی ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، حضور کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کریم جتنے بھائی بزرگ شامل ہوئے ہیں سب کی حاضری اللہ منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ یہ دیکھیں نا یہ لنگر کا اہتمام ہو گیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جی۔ یہ ہمارے بھائی جاوید صاحب ہیں